اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آیات مبارکہ کی جن کی ہم نے ترکیب نحوی اور صرفی کرنی ہے، اس سے پہلے عربی زبان کے کچھ ایسے قواعد ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آیات کی جو ترکیب نحوی اور صرفی ہے اس میں وہ بار بار آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو اس میں سے ایک کا جو ہے وہ میں نے انتخاب کیا ہے آج، اس کو الترکیب الوصفی بھی بولتے ہیں اور المرکب التوصیفی بھی بولتے ہیں، اور انگلش میں اس کو آپ ڈسکرپٹیو کمپاؤنڈ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں دو حصے ہوتے ہیں، یعنی دو طرح کے اسم ہوتے ہیں۔ جو پہلا اسم ہے اس کو ہم موصوف کہتے ہیں، اور بعد میں آنے والے کو اس کی صفت کہا جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ پہلا ناؤن ہے اور دوسرا ایڈجیکٹیو ہے، یا پہلے کو آپ ڈسکرائبڈ ناؤن کہیں گے اور دوسرے کو ڈسکرائبنگ ناؤن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو زیادہ تر خیال رکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو صفت ہے وہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے اعراب میں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اعراب میں اس کے مطابق ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موصوف مفرد ہے صفت بھی مفرد ہوگی، اگر موصوف مذکر ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی مذکر آئے گی، اگر موصوف مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی، اگر موصوف جمع مذکر سالم ہے تو صفت بھی ایسے ہی ہوگی، اور اگر وہ جمع مؤنث سالم ہے تو پھر اس کی صفت بھی جمع مؤنث سالم ہوگی۔ ہاں، جمع مکسر اگر ہو تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے عاقل ہے یا غیر عاقل، اور اگر عاقل ہے تو اس صورت میں آپ اس کی صفت کو جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر جو ناؤن ہے موصوف ہے وہ جمع مکسر تو ہے لیکن ہم نے تقسیم کی عاقل اور غیر عاقل کی۔ اگر وہ عاقل ہے، مثلا کوئی انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے یا کوئی جن ہے، یہ عقلاء میں شمار ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اس کی جو صفت ہے وہ جمع آئے گی لیکن واحد مؤنث بھی آپ لا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر جمع مکسر تو ہے لیکن غیر عاقل ہے تو اس صورت میں اس کی جو صفت ہے اس کو آپ واحد مؤنث لے کر آئیں گے۔ بہرحال یہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں۔ آج کچھ مثالیں میں نے بورڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر آپ غور کیجیے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ لکھا ہوا الطالب، تو ال لگا ہوا ہے نا، اگر ال نہ لگا ہو تو طالبون ہوگا۔ ابھی اس کی ہم ایک صفت لانا چاہتے ہیں، ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایک محنتی طالب علم، ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ۔ تو ہارڈ ورکنگ کے لیے اور محنتی کے لیے ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں مجتہد۔ تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ الطالب المجتہد، غور کیجئے کہ الطالب مذکر ہے اور مفرد ہے، اور بالکل اس کی جو صفت ہے وہ بھی مذکر ہے اور مفرد ہے۔ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی ال لگا ہوا ہے۔ اگر میں اس کا ال اتار دوں تو ضروری ہوگا کہ اس کا ال بھی میں اتار دوں، اور اس صورت میں کہوں گا طالب مجتہد، وہ نکرہ بن جائے گا نا، کامن ناؤن، کہ کوئی بھی محنتی طالب علم، یعنی اس میں جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اس کو ہم نے نکرہ رکھا ہے۔ لیکن ال لگائیں گے تو آپ کہیں گے دا ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ، محنتی طالب علم، یعنی وہ ایک معین طالب علم ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم نے ال لگایا ہے۔ اب یہی طالب جو ہے ہم اس کو تثنیہ میں لے کر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں دو محنتی طالب علم۔ دو کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ الف نون لگاتے ہیں اور یا نون لگاتے ہیں۔ اب میں نے یہاں پہ لگایا ہے الطالبان، ٹھیک ہے، رفعی حالت میں ہے نا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں الف لگا ہوا ہے۔ اگر نسبی اور جری حالت میں ہوگا تو الطالبین ہوگا، میں نے اس کو رفعی حالت میں رکھا ہے۔ تو دیکھیں اس کی صفت کیا آئے گی، المجتہدان، حالانکہ محنتی کی عربی کیا ہے، مجتہد، لیکن یہاں پہ مجھے اس کا تثنیہ بھی بنانا پڑا چونکہ موصوف جو ہے وہ مثنیٰ ہے، اس میں تثنیہ ہے، دو پہ دلالت کرتا ہے۔ تو چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، عدد میں بھی ہوتی ہے اور جنس میں بھی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے کہا الطالبان المجتہدان، اکٹھے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے الطالبان المجتہدان۔ اور اگر اس کو نسبی اور جری حالت میں پڑھوں گا تو پھر میں اس کو کیا کہوں گا، الطالبین المجتہدین۔ اس کے بعد دیکھیں یہ جو اوپر ہم نے پڑھا تھا مفرد مذکر تھا، ابھی ہم نے
مفرد تو ہے لیکن مؤنث ہے، یعنی گرل اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کو کہتے ہیں الطالبۃ. ال لگا ہوا ہے نا، ال نہ لگا تو طالبۃ. اب ہم کہتے ہیں کہ محنتی اسٹوڈنٹ، محنتی طالبہ، تو کیا کہیں گے؟ الطالبۃ المجتہدۃ. دیکھیں یہاں پہ تا لگی ہے نا چھوٹی سی، جو مؤنث کی نشانی ہے. طالب تھا تو ہم نے چھوٹی تا لگا کے اس کو مؤنث بنایا، تو اس کی صفت میں بھی آپ کو تا لگانی پڑے گی. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. اگر ال ہٹاؤں گا تو کیا کہوں گا؟ طالبۃ مجتہدۃ، کوئی سی ایک محنتی طالبہ. ابھی میں اس کا مثنیٰ بناؤں گا اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو محنتی طالبات. یہاں پہ کیا ہوگا؟ الطالبتان المجتہدتان، یعنی الف نون لگایا نا، تا کو ہم نے برقرار رکھا ہے کیونکہ اس سے اس کے مؤنث ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ہم نے تا کو رکھا ہے تثنیہ میں. ہم نے کہا الطالبتان المجتہدتان، اکٹھے ملا کر پڑھیں گے تو ہم کہیں گے الطالبتان المجتہدتان. اب اگر یہ نسبی اور جری حالت میں ہوگی تو کیا ہوگا؟ الطالبتین المجتہدتین. ال ہٹائیں گے طالبتین مجتہدتین. آپ نے دیکھا ہے جب ہم ال موصوف پہ لگاتے ہیں تو صفت کے اوپر بھی لگتا ہے، موصوف سے ال ہٹاتے ہیں تو صفت سے بھی ال ہٹ جاتا ہے. ابھی اس کو میں جمع مذکر سالم کی طرف لے کر جاتا ہوں تو میں کہوں گا المعلمون. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جمع مذکر سالم اس طرح بنتی ہے واو نون کے ساتھ. اصل میں تو معلم تھا، واو نون لگا کے ہم نے اس کو جمع کیا. المعلمون، اب صفت کو دیکھیں المجتہدون. حالانکہ لفظ جو مفرد ہے وہ کیا ہے؟ مجتہد، لیکن جب یہ جمع تھا تو یہ بھی صفت بھی جمع بن گئی. اب ال ہٹائیں، معلمون مجتہدون، دونوں سے ال آپ نے ہٹا دی. یہ تو تھی اس کی رفعی حالت یعنی مرفوع. جب ہم کہتے ہیں مرفوع تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ جملے میں کبھی فاعل بن سکتا ہے، یہ کبھی مبتدا بن سکتا ہے، یہ کبھی خبر بن سکتا ہے. اسی طرح کانا کا اسم بن سکتا ہے، انا کی خبر بن سکتی ہے. تو یہ ساری حالتیں جو ہیں یہ کون سی ہیں؟ رفعی حالتیں ہیں نا. تو رفعی حالت میں یہ اس طرح لکھا جائے گا. اب اس کی نسبی اور جری حالت کیا ہوگی؟ المعلمین المجتہدین. ٹھیک ہے، اور ال ہٹائیں گے تو معلمین مجتہدین. یہ نسبی حالت میں، یعنی اگر وہ مفعول بھی بنتا ہے، وہ حال بنتا ہے، وہ انا کا اسم بنتا ہے، کانا کی خبر بنتی ہے، اس صورت میں ہم کہیں گے معلمین مجتہدین. ال لگائیں گے تو المعلمین المجتہدین. اب ہم چلتے ہیں جمع مؤنث سالم کی طرف. تو وہ آپ نے پہلے سیکھ چکے ہیں کہ جیسے مفرد معلمہ یعنی ایک استانی، تو جمع کیا ہوگی؟ معلمات، معلمات. ٹھیک ہے، اب دیکھیں المعلمات، اس کے اوپر پیش لگا ہے تو پیش لگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ رفعی حالت ہے. المعلمات المجتہدات. آپ نے دیکھا دونوں کے اوپر ہم نے پیش لگائی، دونوں کے ساتھ ہم نے ال لگایا. اب ال ہٹانا ہے تو دونوں سے ہٹانا پڑے گا. معلمات مجتہدات، معلمات مجتہدات. اور اس کی نسبی اور جری حالت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر آپ تدبر کریں اور بتائیں کہ جمع مؤنث سالم میں نسبی اور جری حالت کیا ہوتی ہے. جی بالکل، آپ کا جواب درست ہے. معلمات یعنی دو زیریں ہوں گی اگر ال نہیں لگا ہوا، اور اگر ال لگائیں گے تو کیا کہیں گے؟ المعلماتی. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی صفت بھی ہو جائے گی المعلماتی المجتہداتی. اکٹھا کیسے پڑھیں گے؟ المعلمات المجتہداتی. دونوں تا کے نیچے زیر ہے، یہ نسبی اور جری حالت ہے. یہ تھا مرکب توصیفی. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر جمع مکسر ہو تو پھر آپ کیا کریں. جی تو یہ چند ایک ایگزامپلس میں نے بورڈ پہ لکھی ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ جمع مکسر اگر ہو تو اس کی صفت ہم کیا لکھیں گے. تو یہاں پہ دیکھیں رجال ہے، یہ کس کی جمع مکسر ہے؟ رجل کی. رجل کا مطلب مین، الرجال من، آدمی کی جمع رجال. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ مین.
الرجال چونکہ جمع مکسر ہے تو آپ نے دیکھا اس کی صفت جو ہے وہ جمع مذکر سالم آئے گی. المجتہدون، الرجال المجتہدون. پھر اسی طرح طالب کی جمع مکسر کیا ہے؟ الطلاب. آپ کہنا چاہتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس. آؤٹ اسٹینڈنگ کے لیے عربی میں کہتے ہیں متفوق، تو اس کی جمع مذکر سالم ہوگی متفوقون متفوقین. الطلاب المتفوقون. اب اگر یہ نسبی اور جری حالت میں ہو تو اس کے اوپر نسبی حالت میں زبر لگے گی، الطلاب المتفوقین. جری حالت میں الطلاب المتفوقین. الرجال المجتہدون، الرجال المجتہدین، الرجال المجتہدین. اب یہاں پہ دیکھیں کتاب کی جمع مکسر ہے الکتب، تو کتاب جو ہے وہ غیر عاقل ہے، اس کی جو صفت ہے وہ آئے گی واحد مؤنث. الکتب، الکتب المفیدۃ، زبر لگے گی تو الکتب المفیدۃ، ادھر بھی زبر لگے گی، زیر لگے گی الکتب المفیدۃ. یہ اس کے موٹے موٹے قواعد ہیں، اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں لیکن وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو اس کے بعد ہم آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. تو اس کے اوپر غور کیجئے. فا جو ہے یہ فعل استنافیہ ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور جو تلقا ہے یہ باب تفاعل میں ہے. اصل میں اس کی 3 کلمات ہیں، لام، قاف اور یا. لقی یلقا اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ملاقات کرنا، لیکن باب تفاعل میں جب جاتا ہے نا تو یہ بن جاتا ہے تلقا. جیسے ایک لفظ ہوتا ہے تکبر، تعلم، یہ باب تفاعل ہے. تو یہاں پہ تلقا کا مطلب ہوتا ہے ریسیو کرنا. فتلقا، تلقا کیا ہوگا؟ فعل ماض مبنی علی الفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر، کیونکہ آخر میں جو ہے الف مکسورہ ہے. نظر تو آپ کو یا آ رہی ہے لیکن یہ الف مکسورہ، یا کے اوپر الف ہے. آدم فاعل مرفوع بالضمہ، اور یہ ممنوع من الصرف. من حرف جر، رب ہی، رب مضاف مجرور، اور ہو ضمیر متصل مبنی ہے اور محلن مجرور ہے. اب غور کریں کلمات، تو یہ کلمہ کی جمع ہے اور یہ جمع مؤنث سالم ہے. تو اس کی جو رفعی حالت ہوگی وہ آپ جانتے ہیں کیا ہوگی؟ کلمات. اور اس کی نسبی اور جری دونوں حالتیں زیر سے ہوں گی، کلمات. بس اس کی یہ 2 صورتیں. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 یعنی تنوین آئی ہوئی ہے، کسرہ کی تنوین ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ یہ مرفوع ہے، لیکن مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ کسرہ کے ساتھ ہے، نیابتاً عن الفتح. ہونی یہاں پہ کیا، کون سی چیز چاہیے تھی، کون سی حرکت ہونی چاہیے تھی؟ زبر، لیکن زیر ہے چونکہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم جو ہے اس میں نسبی حالت جر کے ساتھ ہی ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جمع مؤنث سالم کی رفعی حالت 2 پیشوں سے ہوتی ہے اور ال لگنے کی صورت میں 1 پیش سے ہوتی ہے، اور نسبی اور جری حالت تنوین کسرہ کی تنوین سے ہوتی ہے یا صرف کسرہ سے ہوتی ہے جب ال لگا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ منصوب ہے، تو ہم کہیں گے کلمات منصوب بالکسرہ نیابتاً عن الفتحہ لأنہ جمع مؤنث سالم. ہونا تو یہاں پہ زبر چاہیے تھی لیکن چونکہ جمع مؤنث ہے تو یہاں پہ جو کسرہ ہے وہ قائم مقام ہے فتح کا. یہ منصوب کیوں ہے؟ چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. فتاب علیہ، فا کیا ہے؟ یہ عطف کی ہے. تابہ یتوب توبتن اس کا مصدر ہے. تابہ کا کیا ہوگا؟ فعل ماض مبنی علی الفتح، وہ فاعل مستتر تقدیر ہوا، اس کے اندر فاعل چھپا ہے اور وہ ہے ہوا. علیہ، اعلی حرف جر ہے اور ہی ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ پیچھے الا آیا ہے. انہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن منصوب ہے کیونکہ یہ ان کا اسم بن رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے. هو التواب الرحیم، اس کے 2 اعراب ممکن ہیں. ایک تو آپ یہ کہیں کہ ہوا یہاں پہ ضمیر منفصل ہے اور محلن مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے، اور التواب اس کی خبر ہے.
الرحیم جو ہے وہ تواب کی صفت بھی ہو سکتی ہے اور خبر ثانی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اور یہ جملہ اسمیہ محلن مرفوع ہے چونکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے ان کی. دوسرے اعراب اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ دراصل ہوا جو ہے یہ ضمیر فصل ہے، اور التواب مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے ان کی، اور الرحیم یہ دوسری خبر ہے ان کی. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ الرحیم جو ہے یہ صفت ہے التواب کی. تو آپ دیکھیں کہ دونوں کے اعراب ایک جیسے ہیں، با کے اوپر پیش ہے تو رحیم کے اوپر بھی پیش ہے آخر. اس کا ابھی ترجمہ کیا ہوگا کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات لیے تو اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی. اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی کہ اللہ جو ہے وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے. اگلی آیہ مبارکہ کی طرف غور کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو اس کی ابتدا ہوتی ہے قلنا سے. قلنا فعل ماض مبنی علی السکون اور نا ضمیر متصل محلن مرفوع چونکہ یہ فاعل واقع ہو رہی ہے. اهبطوا حبط يحبط اهبط فعل امر مبنی علی حذف النون لأنه من الافعال الخمسہ، یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ فعل امر مبنی ہے کس کے اوپر؟ حذف النون پہ. واو الجماعہ للفاعل یعنی ضمیر ہے اور محلن مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل واقع ہو رہی ہے. اس کو ملا کر جب آپ پڑھیں گے تو کہیں گے قل نہبطوا، کیونکہ یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے تو نہ جو ہے وہ ہا کے ساتھ جا کے ملے گا. اکیلے میں پڑھتے ہیں تو اہبطوا بولیں. منہا من حرف جر ہا ضمیر متصل مبنی علی السکون محلن مجرور چونکہ اس کے پیچھے من ہے. جمیعاً حال منصوب بالفتحہ ظاہرہ، یہ حال واقع ہو رہا ہے. اس میں دیکھیں کہ اہبطوا یہ پورا ایک جملہ بنتا ہے، فاعل اور فعل کے ساتھ مل کر جملہ بن رہا ہے نا، تو یہ محلن منصوب ہے چونکہ یہ مقول القول ہے. یعنی کلنا ہم نے کہا، تو کیا کہا؟ جو کہا جاتا ہے وہ محلن منصوب ہوتا ہے، اور منہا کا تعلق اس جملے کے ساتھ ہے. جمیعاً یہ حال ہے. فإما یہ اصل میں ہے ان ما، اور فا جو ہے یہ کہاں پہ واقع ہو رہا ہے؟ یہ حرف شرط پہ واقع ہو رہا ہے. تو ان جو ہے یہ حرف شرط جازم ہے. ما جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ما الزائدہ ہے، اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بعد میں آنے والے جملے کو یا فعل مضارع کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے ان سے، کیونکہ ان جو ہے جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے. اس نے ان کے عمل کو زائل کیا. یاتی یننا، آپ دیکھیں یاتی یننا، یا کے اوپر زبر ہے. یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا یاتی، یاتی، اور پھر اس کے بعد نون ثقیلہ جب لگے گا تو یاتی یننا ہو جائے گا. اب یہاں پہ ایک بات آپ کو میں یاد دلا دوں کہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے لیکن اس میں دو صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کے دو صیغے مبنی ہوتے ہیں، باقی سارا معرب ہوتا ہے. لیکن جب نون ثقیلہ اور نون خفیفہ اس کے ساتھ لگ جائے اس میں سٹریس کے معنی پیدا ہوتے ہیں، توقید آتی ہے، تو پھر فعل مضارع جو ہے مبنی ہو جاتا ہے. تو ابھی یہ خالی تھا یاتی، تو یاتی جو ہے یہ نارمل فعل مضارع ہے اور وہ معرب ہے یعنی مرفوع ہے. نون ثقیلہ آپ نے لگایا تو یہ ہو گیا یاتی یننا، پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ فعل مضارع مبنی. مبنی کس کے اوپر ہے؟ یاتیہ، یا کے اوپر زبر ہے، اس کا جو تیسرا حرف ہے. تو آپ کہیں گے یاتیننا فعل مضارع مبنی علی الفتح لاتصالہ بنون الثقیلہ، کیونکہ یہ ملا ہوا ہے اس کے ساتھ نون ثقیلہ. تو یاتیننا، اور پھر آگے دیکھیں قم، قم جو ہے ضمیر متصل ہے محلن منصوب ہے چونکہ یہاں پہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. منی، من حرف جر ہے، اور یا جو ہے ضمیر متصل ہے محلن مجرور ہے چونکہ یہ واقع ہو رہا ہے من کے بعد، یعنی جر کے بعد واقع ہو رہا ہے.
یہاں پہ آپ نے پڑھا تھا کہ ان جو ہے یہ جازمہ ہے، تو یہ یاتینکم یہ پورے کا پورا جملہ محلن مجزوم ہوگا کیونکہ یہ فعل الشرط ہے، ٹھیک ہے. اور منی جو ہے یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ یاتینہ کے ساتھ، یعنی اس فعل کے ساتھ اس کا تعلق بنے گا جار اور مجرور کا. پھر اس کے بعد ہے ہدن. ہدن جو ہے یہ فاعل مرفوع ہے، تو کس سے ہوتا ہے؟ اگر مفرد ہو تو ضمہ ظاہرہ سے ہوتا ہے، تو یہاں پہ تو آپ کو الف مکسورہ پہ نظر نہیں آ سکتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ فاعل مرفوع بالضمہ المقدرہ علی الالف للتعذر. تو چاہیے یہاں پہ عذر ہے، آپ الف مکسورہ پہ ضمہ نہیں لگا سکتے، لیکن اس کے اوپر ضمہ ہے. اس کے بعد ہے فمن تبع. یہ فا کیا ہے؟ یہ جو فا یہ واقع ہو رہا ہے کس پہ؟ یہ شرط پہ واقع ہو رہا ہے، کیونکہ من جو ہے یہ حرف شرط ہے اور مبنی ہے کس کے اوپر؟ سکون کے اوپر مبنی ہے. جی تو تبع فعل ماض مبنی علی الفتح وہ فاعل مستتر تقدیر ہوا، اور یہ پورا جملہ جو ہے محلن مجزوم ہے، چونکہ یہ فعل شرط جازم ہے نا من، یعنی من کے بعد اگر فعل مضارع آتا ہے تو مجزوم ہوتا ہے، تو چونکہ یہاں پہ فعل ماض آیا ہے، یہ پورا جملہ ہے جملہ فعلیہ، تو محلن مجزوم ہوگا. خدا یا میں یہ دو چیزیں، ایک خدا ہے اور یا ہے. خدا جو ہے یہ منصوب کیوں اس کو کہیں گے؟ کیونکہ مفعول بھی ہے، مفعول بہی منصوب بالفتح المقدرہ علی الالف للتعذر، الف کے اوپر فتح ہے لیکن ہم اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. یا جو ہے یہ مفعول، یہ ضمیر ہے اور محلن مجرور ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے. یہ جو فا ہے یہ واقع ہو رہا ہے جواب الشرط میں. لا خوف، اس کے دو اعراب آپ کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کہیں کہ لا جو ہے نافیہ ہے، خوف مبتدا مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، علیہم اعلی حرف جر ہے، اور ہم ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے جر آیا ہے. علیہم شبہ جملہ اور محلن مرفوع ہے چونکہ یہ خبر واقع ہو رہی ہے، یہ مبتدا ہوگا، یہ خبر ہوگا. دوسرے اس کے اعراب یہ کر سکتے ہیں کہ لا یعمل عمل لیسا، جیسے لیسا نہیں ہوتا تو اس طرح یہ لا. تو خوف اس کا اسم ہے، اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، تو آپ کہیں خوف مرفوع چونکہ یہ اسم ہے لا کا، اور علیہم شبہ جملہ ہے محلن منصوب ہے چونکہ یہ لا کی خبر ہے. جیسے لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے نا، اسی طرح اگر لا کو آپ لیسا کے قائم مقام سمجھیں تو پھر خوفن اس کا اسم ہوگا مرفوع اور علیہم یہ خبر ہوگی اور محلن منصوب ہوگی. واو عطف کی ہے، لا معطوف ہے اس لا پہ، اور اس کے اعراب بھی آپ دو طرح سے کریں گے. ہم ضمیر منفصل ہے اور محلن مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا ہے. یحزنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے کیونکہ یہ فاعل خمسہ میں سے، اور واو الجماع فاعل کی ہے، محلن مرفوع ہے نا. تو یحزنون پورا ایک جملہ ہے، یحزنون پورا ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ محلن مرفوع ہے چونکہ یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. اور دوسرے اعراب آپ اس کے یہ کریں گے کہ اگر آپ لا کو لیسا کے کام مقام سمجھتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ ضمیر منفصل ہے، محلن مرفوع ہے چونکہ لا کا اسم ہے، اور یحزنون جملہ فعلیہ ہے اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ لا کی خبر واقع ہو رہی ہے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، اتر جاؤ، اترو. فإما یأتینکم منی ھدی، بس اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، میری ہدایت کو فالو کیا، فلا خوف علیہم، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. کل انشاءاللہ اس سے اگلی آیت مبارکہ کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے.